بسم اللہ الرحمن الرحیم الاولی ان یعلم حکم لکل افراد شیء ثم یعلم ثبوته للآخر کلا او بعدا فیلزم ثبوت ذلك الحکم للآخر كذلك بالضرورة فلا بد من ایجاب الصغرى وکلیۃ الکبریٰ وما فی التحریر الا فی مساوات طرفی الکبریٰ فلیس بشیء لأنه لیس لذاته وأورد بس کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیاس کی انہوں نے تعریف یہ کی تھی کہ وہ دو قولان کہ قول آخر لذاتی ہی لازم آئے ان کی وجہ سے، تو قیاس کے تحقق کی آپ کو بتایا تھا کہ قریب الانتاج جو صورتیں ہیں وہ ہیں 5۔ ویسے صورتیں تو بہت ساری بنتی ہیں لیکن قریب الانتاج کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 5۔ ان میں سے پہلی صورت پر بات کرتے ہیں، الاولی ان یعلم حکم لکل افراد شیء ثم یعلم ثبوته للآخر کلا او بعضا۔ تو اس بات کو ذرا سمجھیں، جو بھی آپ کا مطلوب خبر ہی ہوتا ہے تو اس میں ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمول ہوتا ہے۔ جس طریقے سے العالم حادثن ہے نا، تو العالم حادثن میں العالم اس کا موضوع ہے اور حادثن اس کا کیا ہے؟ محمول ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں موضوع کو حد اصغر اور معمول کو کیا کہتے ہیں؟ حد اکبر۔ تو یہ جو اس کا موضوع ہے یہ صغرا میں اصغر بنتا ہے، اور اس کا جو محمول ہے وہ کبرا میں اکبر بنتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واسطے کی ضرورت ہے نتیجے کے لیے، اور ایسا واسطہ جس کا اصغر سے بھی تعلق ہو اور اکبر سے بھی تعلق ہو، وہ واسطہ حد اوسط ہے۔ کل والے سبق میں یہ بات گزری تھی۔ تو اب یہ شکل بنانی کس طرح ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ واسطہ ہوتا ہے نا، تو اصغر کے لیے وہ واسطہ صغرا میں محمول بنتا ہے اور اکبر کے لیے وہ واسطہ کبرا میں موضوع بنتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اکبر کا حکم اس کے موضوع یعنی حد اوسط کے جمیع افراد کے لیے ثابت کر دینا ہے۔ اکبر کا حکم حد اوسط کے جمیع افراد پر لگا دینا ہے، چاہے وہ حکم ایجابی ہو چاہے وہ حکم سلبی ہو، لیکن اکبر کا جو حکم ہوگا وہ حد اوسط کے جمیع افراد پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ حد اوسط جو تھا اس نے اکبر کے حکم کو اب اپنے پیٹ میں لے لیا، اپنے ضمن میں لے لیا۔ تو اب کیا کرو؟ اسی حد اوسط کو ثابت کر دو اصغر کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نتیجہ یہ بنے گا کہ اکبر حد اوسط کے واسطے سے ثابت ہو جائے گا اصغر کے لیے۔ جس طریقے سے وہی مثال لے لو، العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو حادث کا حکم حد اوسط یعنی متغیر کے کل افراد کے لیے ہوگا، اور اسی متغیر کا حکم آپ ثابت کر دیں عالم کے لیے، تو حادث کا حکم متغیر کے واسطے سے عالم کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ ہاں، تو اس طریقے سے آپ کے پاس شکل بن جائے گی، شکل اول، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو شرائط بن گئی۔ ایک یہ ہے کہ اکبر کا حکم آپ نے حد اوسط کے جمیع افراد پر لگانا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کلیت کبریٰ ضروری ہے، چاہے وہ ایجابی ہو چاہے وہ سلبی ہو، کلیت کبریٰ ضروری ہو گئی۔ اور حد اوسط کا حکم آپ ثابت کر رہے ہیں اصغر کے لیے، اس میں سلب کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں چاہے وہ اصغر کے تمام افراد کے لیے ہو چاہے وہ اصغر کے بعض افراد کے لیے ہو، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ صغرا ہمیشہ موجبہ ہوگا، چاہے وہ کلیہ ہو چاہے وہ جزیہ ہو۔ تو دو شرطیں بن گئی، ایک بن گئی ایجاب صغرا اور دوسری شرط بن گئی شکل اول میں کلیت کبریٰ۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ تو یہ دو شرائط ہوں گی، تو ان دو شرائط کو آپ ملحوظ رکھیں گے تو یہ شکل اول بن جائے گی۔
سمجھ آ گئی ہے یا نہیں گئی؟ اسی لیے انہوں نے کہا فلا بد من ایجاب صغرا و کلیت الکبرا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ دو شرطیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ جو شکل ہے نا، یہ بدیہی الانتاج شکل ہے۔ بدیہی الانتاج اس لیے ہے کہ حد اوسط یہ متصل ہے اس شکل کے اندر۔ دیکھو نا، صغرا میں معمول بن رہی ہے، کبرا میں موضوع بن رہی ہے، تو یہ متصل ہے یا نہیں ہے؟ تو متصل ہے تو حد اوسط کے واسطے سے ڈائریکٹ اکبر کا حکم اصغر پر لگ جاتا ہے، یہ بدیہی الانتاج ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی شکل اول بن گئی۔ وما فی التحریر، تحریر ایک کتاب ہے علامہ ابن امام رحمہ اللہ کی، تو انہوں نے ایک بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا نا کہ ایجاب صغرا اور کلیت کبرا، یہ شکل اول کے لیے کیا ہے؟ شرائط ہے۔ مانتے ہیں ہم شکل اول کے لیے یہ شرائط ہے، لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جس میں ایجاب صغرا اگر نہ بھی ہو نا تو پھر بھی نتیجہ آ جاتا ہے۔ ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جس میں ایجاب صغرا نہ بھی ہو، ایک شرط نہ بھی ہو اس کی، تو پھر بھی نتیجہ آ جاتا ہے۔ وہ شکل کیا ہے بھائی؟ وہ فرماتے ہیں وہ شکل یہ ہے کہ جو کبرا بناؤ گے نا، اس کے جو دونوں طرفین ہیں، یعنی موضوع اور معمول، یہ دونوں طرفین ایسے ہونے چاہیے کہ ان دونوں طرفین کے درمیان نسبت ہو تساوی کی۔ طرفین ایسے بناؤ کہ ان دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہونی چاہیے؟ تساوی کی۔ جس طریقے سے اگر آپ نے حاشیے کے اندر مطالعہ کیا ہے تو حاشیے میں اس کی ایک شکل انہوں نے بنائی ہے، تو اگر اس کو تم ملحوظ خاطر رکھو کہ کبرا ایسا بنا دو کہ اس کے موضوع اور محمول کے درمیان نسبت ہو جائے تساوی کی، تو صغرا موجبہ نہ بھی ہو، اگر سالبہ بھی ہو تو پھر بھی نتیجہ آ جائے گا۔ جیسے یہ حاشیے کے اندر یہ بات موجود ہے، مثلا الانسان لیس بفارس، یہ صغرا ہے تو صغرا موجبہ ہوا، یہ سالبہ ہے، الانسان لیس بفارس، ٹھیک ہے، تو یہ سالبہ ہو گیا۔ اور کبرا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے موضوع اور معمول کے درمیان نسبت ہونی چاہیے تساوی کی، تو کبرا بناؤ وَكُلُّ فَارَسٍ سَاحِلٌ، تو ساحل اور فرس کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تساوی کی۔ تو اب اس طریقے سے قیاس بن جائے گا کہ الانسان لیس بفارس وَكُلُّ فَارَسٍ سَاحِلٌ، تو نتیجہ آئے گا الانسان لیس بساحل، تو نتیجہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو کہتے ہیں یہ ایک صورت ایسی ہے ہمارے پاس کہ اس میں اگر ایجاب صغرا نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کا نتیجہ آ جاتا ہے۔ علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تحریر والے نے بات کی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟ اسی لیے فرمایا وما فی التحریر الا فی مساوات طرفی الکبرى فلیس بشیء، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأنہ لیس لذاتہ، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی تھی قیاس کی تعریف کرتے ہوئے کہ قیاس یہ ہوتا ہے کہ قیاس ملزوم ہو اور نتیجہ اس کو لازم ہو لذاتی ہی، قیاس ملزوم ہو اور نتیجہ اس کو لازم ہو لیکن لذاتی ہی اس کو لازم ہو۔ تو یہاں قیاس ملزوم ہے اور نتیجہ اس کو لذاتی ہی لازم نہیں ہے، بلکہ نتیجہ اس کو لازم ہے ایک مقدمہ اجنبیہ کے واسطے سے، اور وہ مقدمہ اجنبیہ کیا ہے کہ کبرا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے طرفین کیا ہوں؟ مساوی ہوں آپس میں۔ تو یہ تو واسطے سے نتیجہ آ رہا ہے، تو یہ تو قیاس کی تعریف ہی صحیح نہیں بن رہی، لہذا یہ جو انہوں نے تحریر میں کہا فلیس بشیء، یہ شے نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ چلو۔